میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تم ہی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ لگے تے چڑیاں چگ دے رہے ہو، ہن تہاڈا واہ پیا سائیاں نال، ہن تہاڈا واہ پیا سائیاں آلیاں نال، لگ پتے جان گے۔ للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنۃ اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ العظیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آج میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ فرقہ خطائیہ کے شاہد خطائی نے جو جامعہ اسلام آباد والے مناظرے کے حوالہ سے یا خطائی ذریت نے جامعہ اسلام آباد کے مناظرہ کے حوالہ سے جو شور مچا رکھا ہے، اس کے حوالہ سے چند ایک معروضات پیش کرنی ہیں۔ 27 نومبر بروز ہفتہ صبح 10 بجے کا ٹائم جب شاہد خطائی نے رکھا اور کہا کہ ہم آئیں گے، ہم وہاں پہ آ کے آپ سے مناظرہ کریں گے، پھر یہ لاہور سے چل کے اسلام آباد تو آیا، لیکن جامعہ اسلام آباد وہ جامعہ اسلام آباد ہے کہ جس پر حضور نباز قوم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی توجہ ہے اور مشائخ اعظام بکھی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کی بھی توجہ بھی ہے۔ تو جب جامعہ اسلام آباد میں وہ منظر دیکھا کہ جو حضور حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ کی توجہ سے فیض حاصل کرنے والے علماء کرام اور مفتیان کرام اور حضور نباز قوم رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ سے فیض حاصل کرنے والے مفتیان کرام کو جب دیکھا تو ٹانگیں لڑکھڑا گئیں، کپاہٹ محسوس کرنے لگے، اور پھر ایسی کپاہٹ اور لڑکھڑاہٹ کے آدھا گھنٹہ گاڑی سے ہی نہیں نکلے تو پھر راہ فرار اختیار کر گئے اور گرفتار ہو کر یہ محسوس کروا رہے ہیں کہ ہمیں جامعہ اسلام آباد والوں نے گرفتار کروایا۔ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جس کے بارے میں تو یہ کہوں گا صرف فرقہ خطائیہ کو مخاطب کر کے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، ایک شاہ صاحب ہیں جن کے بارے میں تو یہ کہوں گا بولے شاہ صاحب، وہ بولے شاہ صاحب جن کی گھر میں بھی شاید سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی، وہ اب اٹھے ہیں کہ جی ڈیڈ لائن ہے آپ کے پاس، ہم مناظرہ کریں گے، فلاں جگہ پہ آ جائیں۔ شاہ صاحب آپ کون سی مسند پہ فائز ہیں، کون سا عہدہ ہے آپ کے پاس؟ لہٰذا میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ خطائی ہونا ثابت نہ کریں، بلکہ یہ جن کا کام ہے انہی کو کرنے دیں، آپ بیچ میں ٹانگیں نہ اڑائیں، یہ انہی کو کرنے دیں جن کا کام ہے۔ یہ جامعہ اسلام آباد وہ جامعہ اسلام آباد ہے جس پر اپنے محسنوں کی بھی نظر ہے اور جس پر اپنے سائیوں کی نگاہ بھی موجود ہے۔ یہ جامعہ اسلام آباد وہ جامعہ اسلام آباد ہے۔ اور پھر اب جب فرقہ خطائیہ کی آنکھیں کھولیں تو کس بات پر کھولیں کہ جب شاہد خطائی اڈیالہ جیل میں پہنچا تو اڈیالہ جیل میں پہنچ کر کیا محسوس کرنے لگے؟ بڑی ٹھنڈ۔ اڈیالہ جیل میں جب اتنی ٹھنڈ محسوس کی تو فرقہ خطائیہ کی عقل ٹھکانے لگ گئی۔ تو لہٰذا جو کہتے رہے ساری زندگی جیل کا راستہ جنت کا راستہ، وہ 2 دن اڈیالہ جیل میں رہنے کی وجہ سے تڑپ اٹھے۔ کتنا جذبہ ہے آپ کے دل میں، کتنی محبت ہے آپ کے دل میں جیل کا راستہ جنت کا راستہ جو کہتے رہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تم ہی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ لگے تے چڑیاں چگ دے رہے ہو، ہن تہاڈا واہ پیا سائیاں نال، ہن تہاڈا واہ پیا سائیاں آلیاں نال، لگ پتے جان گے۔ اور اب وہ جامعہ اسلام آباد اور مشائخ اعظام بکھی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کی توجہ سے فیض پانے والے قاطع خطائیت مولانا مفتی رفاقت علی جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے فرقہ خطائیہ کا پردہ چاک کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ فرقہ خطائیہ محض جھوٹا فرقہ ہے، جس کو نہ حقیقت کا کوئی پتہ ہے اور نہ ان کا حقیقت سے کوئی دور دور تک کا تعلق ہے۔ یہ تو صرف مناظرے کے چیلنج کر کے آگے جی ہم نے مناظرہ جیت لیا، لیکن نہ کاکا نہ، اب ان کے ساتھ آپ کا پالا پڑا ہے جو آپ کا یہ شر چھپنے نہیں دیں گے، بلکہ یہ شر واضح کر کے بتلائیں گے کہ فرقہ خطائیہ جھوٹ پر مبنی فرقہ ہے۔ اور پھر یہ جو آپ کا معاملہ ہے اس کا تدارک ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اس کا تدارک کیسے کریں کہ جب آپ کے نصیب میں اور آپ کے مقدر میں اللہ نے بدبختیاں لکھ دی ہیں، یہ بدبختیاں جب اوپر سے لکھی جا چکی ہیں ہم اس کا تدارک نہیں کر سکتے۔ کیسے لکھی جا چکی ہیں کہ پہلے آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی اور تکبر کی بنا پر تم ڈٹ گئے اور ایسا ڈٹ گئے
کہ جس کے بارے میں شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تکبر عزازیل را خار کرد، یہ تکبر ہی ہے کہ جس نے شیطان کو ذلیل کر کے رکھ دیا، اور ان قریب تمہارا حال بھی یہی ہونے والا ہے۔ یہ بدبختیاں آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہیں، اور پھر آپ نے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اس کے آگے وہ ذات کہ جس ذات کی خوشی منانے کے اندر آج تک کسی بدبخت نے رکاوٹ نہیں ڈالی، آپ نے اس میں رکاوٹ ڈال کر شاعر اسلام اور شاعر اللہ کی بھی توہین کر ڈالی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر پتھراؤ، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ، اور جلوس میلاد النبی کا راستہ رو کر آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے مقدر میں یہ بدبختیاں لکھی جا چکی ہیں، اور آپ نے بھی جس طرح شیطان ذلیل ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اسی طرح تم بھی ذلیل ہوگے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تمہاری اسی طرح دنیا میں بھی ضلالت ہے اور آخرت میں بھی ضلالت ہے۔ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ان فرقہ خطائیہ کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Truth TV